بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا شرعاً درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کون سی ہدایات ہیں، چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سوال کے بارے میں بتانے والے ہیں جو عام طور پر ہر کسی کے ذہن میں گردش کرتا ہے، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے اور دن میں 5 مرتبہ ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست ہے یا نہیں؟ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضاء حاجت شدید نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سنت نبی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن شرعاً اذان کے دوران بیت الخلاء جانا ممنوع نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں اذان کے کلمات سن کر دماغ میں ان کا خیال آ جانے میں حرج نہیں، لیکن اس حالت میں زبان سے ان کو دہرانا یا اذان کا جواب دینا جائز نہیں۔ اس طرح انسان اذان کا جواب دینے سے قاصر ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اس کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہیں ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گنا درجہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر اچھے اخلاق والا ہوگا اور مومن ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے میں۔ اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ پاک انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا ومحمدا رسولا وبالاسلام دینا۔ دوستو، کتنے اچھے کلمات ہیں جن کو یاد کرنے سے اور اذان کے وقت دہرانے سے اللہ پاک انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اتنی جلدی نہ ہو اور زور نہ ہو تو ہم اذان کی مکمل اذان سنیں اور ساتھ ساتھ اس کا جواب دیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو دعا پڑھ کر پھر ہم بیت الخلاء میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر بھی کریں اور ساتھ ہمارے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔